کہ اب یہ تو موقع آ چکا ہے، چلیں ہم پہلے نہیں سمجھ سکے، یورپی یونین بن گئی، نیٹو بن گیا، یورپی ممالک نے اپنی ویزا جو ہے وہ آن ارائیول کر لیا، یا مثلاً ویزا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا، گویا کرنسی انہوں نے ایک کر لی، اس کا فائدہ تمام یورپ کو ہوا ہے۔ یعنی جو گوروں کی دنیا ہے، کافروں کی دنیا ہے، انہوں نے اپنی دنیا کو جنت بنا لیا اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنے اتحاد کے ذریعے سے۔ تو ہمیں تو اسلام قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں اتحاد کے حوالے سے، احادیث بھری پڑی ہیں اتحاد کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا وطن ہے، اسلام ہمارا ہدف ہے، اسلام ہماری شناخت ہے، قرآن ہماری شناخت ہے۔ ہمارے تو اتنے زیادہ آپس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اور ایک ہی ہماری شناخت ہے۔ تو جب ایک شناخت ہے، ایک خاندان ہے، اور اگر مسالک کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی بھائی مثلاً سلفیت کی بھی ہے، اور صوفیت بھی ہے، اور جناب شیعیت بھی ہے، اس کے اندر مختلف کیا کہتے ہیں مجتہدین کے، مفتیوں کے ماننے والے بھی لوگ ہیں، لیکن ان سب کی ہویت جو ہے وہ اسلام اور مسلمین ہے۔ تو ہم کیوں نہیں چلیں ٹھیک ہے سرحدوں کے مسئلے ہیں، لیکن ہم وہ کام کہ جو یورپی یونین نے کیا ہے، جو نیٹو نے کیا ہے، وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اقتصادی سطح پہ کر سکتے ہیں، سیاسی سطح پر کر سکتے ہیں، ہم ویزے کے حوالے سے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، ہم جناب بزنسز کے حوالے سے، معاشی حوالے سے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، عسکری حوالے سے ہم کیوں امریکہ جو ہے وہ 7 سمندر پار کر کے آئے اور سعودیہ کی حفاظت کرے؟ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہی مسلم ممالک چند 5-6 ممالک بھی اگر مل کر اپنی فوجوں کو یکجا کر لیں اور ایک اتحاد بنائے، عسکری اتحاد بنائے، جس میں پاکستان ہے، جس میں ترکی ہے، جس میں مصر ہے، اور خود یہ عرب کنٹریز جو ہیں، ان کی جتنی بھی فوج ہے، ان کی فوج کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سب مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور دنیا کی کوئی پاور بھی، کوئی طاقت بھی نہ ایران پر حملہ کر سکتی ہے، نہ سعودیہ پر حملہ کر سکتی ہے، نہ اب تو دیکھیں نا، اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا عسکری حوالے سے، اب تو امریکہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یعنی ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ بہت بڑی فضائی طاقت ہو، نہ بہت بڑی بحری طاقت ہو، جس کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہو، جس کے پاس صرف ایمان ہو، اور جس کے پاس صرف میزائل ہو، وہ اپنی میزائل کی طاقت سے، اپنی آئیڈیالوجی اور ایمان کے بلبوتے کے اوپر، جذبہ شہادت کے تحت، وہ امریکہ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ساری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس جنگ کے بعد اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ اب امریکہ کی فوج، اس کے جو فوجی بحری بیڑے ہیں، اس کا جو F-35 ہے، اس کے جو ٹینکس ہیں، اس کے جو نہ جانے کیا کیا اسلحہ ہے، وہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ ایک تنہ تنہا ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور امریکہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ یورپ بھی کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ عرب کنٹریز بھی کھڑی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہوا تھا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے اکیلے تنہ تنہا ایران نے، دیکھیں چائنا نے مدد ضرور کی ہوگی لیکن جزوی طور پر، رشیا نے مدد کی ہوگی لیکن جزوی طور پر، اصل جنگ ایرانیوں نے خود لڑی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے لڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چائنا کود جاتا اس جنگ کے اندر فزیکلی، یا رشیا کود جاتا، تو اس طرح سے ثابت نہیں ہو پاتا کہ ایک تنہ تنہا اکیلا ملک آئیڈیالوجی اور ایمان کی بنیاد پہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ آج ساری دنیا کو واضح ہو گیا ہے کہ ایک قوم جب یہ بات طے کر لے کہ اسے دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کی بدماشی کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کی جو زور گوئی ہے اور جو اس کی جو ہم پر امپوز کرنا چاہتا ہے وہ اپنی باتیں، غلط باتیں، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ آج ساری دنیا کی اقوام کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان کی بدولت، عقیدے کی بدولت، جذبہ شہادت کی بدولت ایک قوم کھڑی ہو جائے تو پھر نہ امریکہ سپر پاور رہتا ہے، نہ اسرائیل کی کوئی حیثیت رہتی ہے۔ لہٰذا آج ایران فقط، میں صرف یہ بات عرض کروں گا پھر آپ جو بات کرنا چاہیں، کہ ایران فقط اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، ایران کی جنگ نہیں لڑ رہا، فقط اسلام کی جنگ بھی نہیں لڑ رہا، ایران اس وقت پوری دنیا کو امریکہ کے چنگل سے آزاد کروا رہا ہے، صہیونیوں کے چنگل سے آزاد کروا رہا ہے۔ حتیٰ یورپ کے اخبارات میں باقاعدہ اس بات کو لکھا جا رہا ہے، غالباً گارڈین نے یہ بات کی ہے کہ ایران
کہ اس جنگ کے بعد سے یورپی ممالک بھی امریکہ کے ظلم و ستم اور اس کی جو جبر ہے اس سے آزاد ہو رہے ہیں. جی یہ امریکہ، تشریح کی یہ جائے. ایران کو کریڈٹ جاتا ہے. جی